بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، خلق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور اس نے بنایا، الظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابری کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ انعام جمع نعم کی ہے، اور نعم کا معنی ہے چوپایا۔ انعام یا انعیم، اس کا معنی ہوگا چوپائے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پالتو جانوروں کے احکامات کو بیان فرمایا ہے جو عام طور پر گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین، ومن الماعز اثنین، ومن البقر اثنین، ومن الابل اثنین، وہ 4 طرح کے جوڑا 8 جانور ہیں، بھیڑ اور دمبا دمبی، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، عام طور پر ان کے لیے انعام بولا جاتا ہے۔ مشرکین ان میں سے بعض نے اپنے طور پر ان میں سے بعض جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، ان کے اوپر سواری کرنے کو حرام قرار دے دیا، ان کے گوشت کو یا ان کے دودھ وغیرہ کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ مبارکہ میں اس سلسلہ میں تفصیلی احکامات کو بیان کر کے ان کی مذمتوں کو بیان فرمایا، اور ایمان والوں کے لیے، امت کے لیے رہنمائی کیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تفصیل کے ساتھ ان احکامات کو بیان فرمایا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلی والی صورتوں کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے یہ 6ٹھی صورت ہے، یعنی قرآنی جو ترتیب میرے آپ کے سامنے ہے، یہ 6ٹھی صورت ہے۔ ویسے نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 55 نمبر پہ آئی ہے۔ اس سے پہلے 54 صورتیں اور نازل ہو چکی تھیں، اور 55ویں نمبر پہ یہ والی سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے والی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، وہ سب سے زیادہ عظمت شان والی سورہ مبارک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے مضامین کو بیان فرمائے، بلکہ آسمانی جتنی کتابوں کے جو مضامین ہیں، تفصیل کے اللہ نے اجمال کے ساتھ ان سارے مضامین کو سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا۔ یوں سمجھیے کہ کمرأۃ صغیرۃ تریک شیئا عظیما، ایک چھوٹا سا آئینہ جو بڑی بڑی چیزیں دکھاتے، بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے پہاڑ، سورج چاند ستارے، آسمان زمین، بڑی بڑی چیزیں دکھا دیتا ہے ایک چھوٹا سا آئینہ۔ سورۃ الفاتحہ کی یہی مثال ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجر میں اللہ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، نماز میں بار بار پڑھی جا رہی ہیں، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عظمت شان والا قرآن عطا فرمایا۔ 113 صورتوں کا علیحدہ بیان ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا اسپیشلی بیان اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خصوصاً یہ سورہ مبارکہ عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے، والذی نفس محمد بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اتنی عظم شان والی سورہ مبارکہ ہے۔ اگر ہم قرآن اچھا نہ پڑھ سکتے ہوں، ہماری غلطیاں ہوں اور کسی وجہ سے ہم بچپن میں نہ پڑھ سکے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ جو صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الاخلاص ہے، فلق ہے، ناس ہے، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الانشراح ہے، اس جیسی چھوٹی صورتیں یا وہ آیات جن کی زیادہ فضیلتیں، ہمیں وقتاً فوقتاً ان کا خصوصی ورد رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ دیکھیے، اس کی شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ انعام، اس کے بعد یہ دوسری صورت ہے، اس میں ہم نے شروع میں پڑھا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد سورۃ الکہف آئے گی، اس کے شروع میں پھر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں 2 صورتیں آئیں گی، ایک کا نام سورہ سبا ہے، دوسرے کا نام سورۃ الفاتر ہے، سورہ یاسین سے پہلے۔ ان کا شروع بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ پورے قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے یہ 5 صورتیں ہیں، ان کو شروع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت تھی اور وہ قرآن پاک کا خلاصہ۔ اس کے بعد 4 صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ یہ ربط بتا رہا ہوں اور یہ بہت لازم ہے قرآنی علوم سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، اس سلسلہ میں ذوق شوق رکھنے والوں کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگلی صورت سورۃ البقرہ، اس سے اگلی صورت سورہ آل عمران۔ یہ دونوں صورتیں، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سینکڑوں احکامات کو بیان فرمائے۔ خصوصاً سورۃ البقرہ میں اللہ نے چھوٹے سے مسئلے سے لے کر خلافت کبریٰ تک سارے تفصیلی احکامات کو بیان فرمائے، اور زیادہ تر موضوع سخن اس میں بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، ان میں پائی جانے والی غلطیاں، خرابیاں ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ سورہ آل عمران، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں زیادہ تر موضوع سخن عیسائیوں کی طرف تھا، ان کے باطل عقائد، ان کی غلطیاں، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور سینکڑوں احکامات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کی 2 صورتیں سورۃ النساء اور اس کے بعد کی صورت جو ابھی ہماری مکمل ہوئی الحمدللہ سورۃ المائدہ۔ نساء کا معنی عورتیں، اس میں تفصیلی احکامات عورتوں کے، عورت کا کوئی بھی سلسلہ ہو، خواہ وہ ماں کی حیثیت سے ہے، بیٹی کی حیثیت سے ہے، وہ بیوی کی حیثیت سے ہے، بیٹی کی حیثیت سے ہے، وہ بہن کی حیثیت سے ہے، پھوپھی خالہ کی حیثیت سے ہے، عام خاتون، اللہ نے بڑے حقوق بیان فرمائے۔ وہ یتیم بچی ہے، بیوہ ہے، کوئی بھی ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، اپنی ہے، پرائی ہے، ان کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اور یہ سورج جو ابھی مکمل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احکامات کو بیان فرمایا کھانے پینے کے۔ مائدہ کا معنی ہی دسترخوان، یہ عورتیں اور کھانا پینا، یہ 2 سلسلے ایسے ہیں، اگر یہ درست ہو جائیں تو انسان کی اچھی خاصی درستگی ہو جائے گی دنیا آخرت۔ اور اگر عورت غلط سے واسطہ پڑ جائے، پالا پڑ جائے، اور کھانے پینے کے سلسلے حرام کے ہو جائیں اور لقمہ حرام ہو جائے، تو یقیناً دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ گویا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ 4 صورتیں مکی، مدنی تھیں، سب کی سب مدینہ والی، اور مدنی صورتوں میں تفصیلی احکامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس سے پہلے ہم مدینۃ المنورہ کے باغات میں، مدینۃ المنورہ کی جنتوں میں گھومتے رہے، سیر کرتے۔ اب 2 صورتیں آئیں گی اس کے بعد۔ ایک صورت یہ ہمارے آپ کے سامنے سورۃ الانعام، اس کے بعد کی صورت سورۃ الاعراف۔ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ پھر اس کے بعد جوڑا آئے گا 2 صورتوں کا، ایک سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ یہ سلسلہ چلے گا 11ویں پارے کے پہلے پاؤ تک، وہ دونوں صورتیں مدنی۔ یہ جو 2 صورتیں ہمارے آپ کے سامنے جوڑا، ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنیادی مسائل کو بیان فرمایا۔ مکۃ المکرمہ میں 2 گروہ تھے، یا پکے مسلمان یا پکا کافر، تیسرا کوئی نہیں، لہٰذا وہاں عقیدے کی بات تھی، کھول کھول کے عقیدے کی باتوں کو بیان کیا۔ اور مکی صورتوں میں یاد رہے، بار بار یاد رہے، 6 مضامین کو بیان کیا جائے گا، اللہ کی عظمتوں شانوں کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید کو، اللہ کی صفتوں کو۔ دوسرے نمبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو، اسی کے ضمن میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو، ان کی نبوت کو اور نبیوں کی عظمتوں کو، شانوں کو
اور اسی کے ضمن میں صحابہ، اہل بیت اعظام اور اصحاب اولیاء کرام ان کی عظمت و شانوں کو بیان کیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ وہ قرآن پاک کا حق ہونا ہے اور اسی کے ضمن میں ساری آسمانی کتابوں کا حق اور سچ ہونا ہے۔ چوتھا مسئلہ، مسئلہ قیامت، ایک دن یہ جہان ختم، ایک دوسرا جہان برپا ہو جائے گا۔ یوم الآخرہ کا معنی یہ آخری دن، لاسٹ دن اس دنیا کا، یہ جو نظام سیٹ اپ چل رہا ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، ایک دوسرا جہان برپا ہو جائے گا جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن سب مردے زندہ ہو جائیں گے، 50,000 سال کا دن ایک قائم ہو جائے گا، حساب اور کتاب کا ایک نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اور پانچواں مسئلہ وہ جنت کی خوبصورتیاں، رہنائیاں، اس کی عمدگیاں اور اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی بہاروں کو اللہ بیان فرماتے ہیں مکی صورت۔ اور چھٹا اور آخری مسئلہ جہنم کی ہولناکیاں، پریشانی۔ ہمیشہ یاد رہے مکی صورتوں میں کتنے مضامین کا بیان ہوگا جی؟ 6 مضامین۔ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اگر اس کو ہم جمع کریں تو 2 لفظوں میں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ وہ ہے پہلی چیز تذکیر بآلاء اللہ، یاد دہانی کروانا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ فبأي آلاء، آلاء جمع الیون کی، الیون نعمت کو کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو گنوا کے شمار کر کے لوگوں کو یاد دہانی کروانا، یہ مکی صورتوں کے اندر یہ اللہ نے ایک ترتیب رکھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا دیکھو میری یہ عظمتیں، میری یہ شان ہے، میری یہ صفات، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو، شرک کی مذمتیں۔ پھر اللہ کی جو کتابیں ان کی عظمتیں، شانیں، وہ اللہ کی نعمتیں۔ اللہ کے نبی بڑی نعمتیں جنہوں نے ہمیں رہنمائیاں دی، اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، شانیں۔ پھر ان کے ساتھ جن کی نسبت ہوگی ان کی عظمتیں، شانیں۔ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ پھر باطنی نعمتیں، بیرونی نعمتیں، مادی نعمتیں، چھوٹی نعمتیں، بڑی نعمتیں، نظر آنے والی، نہ نظر آنے، یہ سب تذکیر بآلاء اللہ میں آ جائے۔ دوسری بات فرمائی مکی صورتوں میں وہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ لوگوں تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، غور کرو، کچھ لوگ آئے جنہوں نے ہماری نہیں سنی، اپنی مرضیاں کرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا دیکھو۔ ان کی موت دنیا کی بہت بری ہوئی، ان کی قبر بہت بری ہوئی، ان کا عالم برزخ بہت برا، ان کی قیامت بہت بری، ان کی جہنم بہت بری۔ ان کا نام رکھنا، نام لینا زبان پہ لوگ اچھے انداز سے اس کو تصور نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے آئے، کچھ ہستیاں ایسی آئیں جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری، مجھے مانا، میری مانی، میں نے ان کو کامیاب کیا، ان کی دنیا اچھی ہو گئی، ان کی قبر اچھی ہو گئی، عالم برزخ آخرت ان کی اچھی ہو گئی۔ اس کو کہا جاتا ہے یاد دہانی کروانا اللہ کے خصوصی دنوں کے ساتھ۔ یہ تو پھر لمبی چوڑی ایک بات ہے، تفصیل ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو 2 باتیں میں نے عرض کی مکی صورتوں کے بارے میں آپ حضرات نے اس کو سن لیا، یہ یاد رکھیں۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ 2 صورتیں، ان میں شرک کی تفصیلی مذمت کا بیان، اس کی جتنی اقسام ہیں تفصیل کے ساتھ ان صورتوں میں اس کا رد ہوگا اور ان کی مذمتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اور یہ 6 مضامین اور یہ 2 مضامین جو ابھی میں نے عرض کیے، ان کو کھولا جائے گا۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا معنی یہ ہوتا ہے جو مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ آیتوں کے لحاظ سے اس کی آیتوں کی تعداد 165، اس کے آیتیں 165 اور اس کے رکوع کی تعداد 20۔ الفاظ کے لحاظ سے، کلمات کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کے کلمات کی تعداد تقریباً 3050، اور ایک ایک حرف اگر علیحدہ شمار کیا جائے، الف با تا تھا، اس طرح ایک ایک حرف کو اگر شمار کیا جائے تو سورۃ الانعام کے حروف کی تعداد تقریباً 12422۔ یہ تو کچھ اجمال تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی تعریف کو بیان فرمایا، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو۔ الحمدللہ یہ کلمہ اللہ کے ہاں بہت محبوب، ان ربک یحب الحمد، تمہارا پروردگار تعریف کو پسند ہے، وہ لائق بھی ہے نا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں کہتے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری تعریف اس انداز سے بیان نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ اللہ کی تعریف کو بیان کرتے رہیں۔ ایک آدمی دل کی کیفیت کے ساتھ اور سوچ کی کیفیت کے ساتھ، حاضری کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کو، احسانات کو سوچتے ہوئے ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، ایک دفعہ کہیے الحمدللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا یہ کلمہ پورے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ پورے ترازو کا کیا مطلب ہے؟ ترازو ایک پلڑے کو نہیں کہا جاتا، دو پلڑے۔ ایک پلڑے کے اندر اگر ہم زمین و آسمان کو رکھیں تو وہ ایک کونے میں آ جائیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں کدھر آ جائیں جی؟ کونے میں۔ آپ اندازہ لگائیے، دونوں ترازو کے پلڑے بھر جاتے ہیں، اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم اس میں سستی کریں، دنیا میں تو لالچ اور روپے کے 2 روپے ملیں تو ہم دلچسپی رکھیں، اور اس سلسلے میں ہم سستی رکھیں تو یقیناً ہم بہت کم ہمت ہوں گے، کم نصیب ہوں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کا بہت ذکر کریں۔ خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سارے ذکروں میں سے سب سے بہترین ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ ہے الحمدللہ۔ جو آدمی یہ چاہے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہو اور اس میں اضافہ بھی ہو۔ آسان نسخہ ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ پاؤں زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ مصلی رسول ہے، باوضو بیٹھا ہوں، میرے آپ کے سامنے قرآن موجود ہے۔ نعمتیں مل بھی جائیں چھن جائیں گی، کم ہو جائیں گی۔ آسان ترین نسخہ ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، انشاءاللہ نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی، یعنی جو نعمتیں موجود ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ صرف ضائع ہونے کی بات نہیں، جو موجود ہیں وہ موجود رہیں گی، اللہ ان میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو یہ سمجھا دیں، زمین آسمان اوپر نیچی ہو جائے ناشکری نہیں کریں، ہمیشہ زبان پہ ہو الحمدللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب مرضی کے مطابق حالات ہوتے فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جس کی وجہ سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔ یہاں اپنی نفی ہو گئی، اور جی میں کیا، میرا کیا، میری سوچ کچھ نہیں، ڈگری کچھ نہیں، میرا تجربہ کچھ نہیں، میری اثر رسوخ کچھ نہیں، میری جان پہچان کچھ نہیں، سب تو مہربانیاں میرے رب کی۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے جی۔ اپنے ابے کو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، میرا بچہ بڑا ہی فرما بردار۔ اور نوکر اگر افسر کو کہہ دے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، میں نے بڑے نوکر دیکھے، ملازم محتاط دیکھے، لیکن اس جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ رشتہ دار اگر اس طرح کی بات کر دے، ساری زندگی اس کی بات کانوں میں گونجتی رہتی ہے، سوچ میں آتی جاتی رہتی ہے، بعض اوقات زیادہ اگر بولتا رہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو بڑا احساس ہے میرا۔ تو کیا کہنے اس اللہ کے، وکان اللہ شاکرا علیما، وہ بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم نعمتوں کو کسی اور انداز سے بڑھانے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ ہم ناشکری کریں، نہیں بڑھیں گی۔ آسان بات ہے، جو آپ کا مقدر ہے، میرا مقدر ہے، مجھے آپ کو ملے گا، تدبیر ہم کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑا شکر فرض ہے، سب سے بڑا شکر واجب ہے، سب سے بڑا شکر حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، اس کا اہتمام ہو۔ یہ بات ایک لمبی چوڑی، پھر مزاج کے خلاف بات آئے تو فوراً کہیں الحمدللہ علی کل حال، اے میرے پروردگار اس پہ بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہر حال میں تیرا شکر ہے یا اللہ۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تیری رضا ہے، میں ناشکری نہیں کرتا یا اللہ۔ اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، مال و دولت کا کوئی مسئلہ ہے، عزت و شہرت کا کوئی مسئلہ ہے، اور دنیا کے 100 مسائل ہیں۔ یہ جنت تھوڑی ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کبھی کوئی الزام نہ لگے، کبھی کوئی بات نہ کہے ہمارے بارے میں، اور ساری زندگی ہم جنت جیسی گزار کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر جنت اور دنیا میں فرق کیا ہوا؟ کچھ حالات بنیں گے، کچھ لوگ مزاج کے مخالف ہوں گے، کچھ موافق ہوں گے۔ ہم ہر حال میں کہیں الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے بعد جملہ کہا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے حالات، جہنم کے حالات سے۔
جو جہنم والوں کے حالات ہے اس سے پناہ میں آتا ہوں. دنیا میں تو یا اللہ کوئی ٹینشن نہیں، بڑی ٹینشن تو جہنم کی ہے، فوراً اس کو سوچے اپنی یہ کیفیت اس کی ہلکی ہو جائے گی. بہرحال ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. خلق السماوات والارض، کون اللہ؟ وہ اللہ کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل، اور اس نے بنایا الظلمات، اندھیروں کو. ظلمات جمع ظلمت ان کی، اور ظلمت کا معنی اندھیرا. کفر ظلمت ہے، اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے، ہر گناہ اندھیرا ہے. اور اسی طرح باقی جتنے دنیا کے اندھیرے ہیں، ساری برائی کی چیزوں کے بارے میں ہم ظلمت کہہ سکتے ہیں. والنور، اور یہ واحد لایا، انوار نہیں کہا، نور. اللہ، وہ اللہ اس نے بنایا. کس کو بنایا؟ نورا، روشنی کو. توحید نور ہے، سارے نیک اعمال نور ہیں. کائنات کے اندر جتنی بکھری ہوئی اچھی چیزیں سب کو نور کہا جا سکتا. ایک اور فرمائیں، خلق کا پہلے استعمال کیا صیغہ، پھر جعل بنایا، پھر جعل کا صیغہ استعمال کیا. پیدا کیا آسمان و زمین کو، اور پیدا کیا اندھیرے اور روشنی کو، اس طرح نہیں کہا، بلکہ وہاں جعل کا صیغہ بنایا. کیوں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو چیزیں مادے سے بن جاتی ہیں، مادے کے بغیر بنتی ہیں، لیکن ان کا تعلق مادے کے ساتھ ہو، ان کے لیے خلق کا صیغہ آئے گا. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، پیدا کیا انسان کو، پیدا کیا پہاڑوں کو. وجعل، اور آگے استعمال کیا جعل کا صیغہ جو غیر مادی اشیاء ہیں، کیونکہ اندھیرے کا تو کوئی وجود نہیں. ابھی لائٹیں بند کر دیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور اگر آپ لائٹ آن کر دیں یا سورج نکل آئے رات کی چاندنی میں، ایک دم سے روشنی ہے. تو اندھیرے کا کوئی وجود نہیں، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے بس. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے بنایا کس کو؟ ظلمات کو، اور اس نے بنایا نور کو. تو جو چیزیں مادے میٹیریل سے ہیں اس کے لیے خلق کا صیغہ، جو غیر مادی اشیاء ہیں ان کے لیے جعل کا صیغہ. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا ساری طاقتیں تو اللہ کی ہیں، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. اس کی وضاحتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں آئیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے.